قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پہلے آپ نے میری بایوگرافی کے 6 پارٹ دیکھ لیا ہے، یہ ماشاءاللہ 7واں ہے۔ تو میں نے یعنی کہ پہلے 6 پارٹ میں آپ کو مختصر اپنے بارے میں بتایا، اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ میں یعنی کہ دبئی تک کیسے آیا ہوں۔ تو دبئی میں 1976 میں میں یعنی کہ دبئی میں آیا، اکتوبر میں۔ تو جب میں دبئی میں آیا تو یعنی کہ اب میرا مشن تھا کہ دبئی میں کوئی یعنی کہ جاب ملے، تو اس کے لیے میں نے کوشش کی۔ تو سب سے پہلے مجھے حبیب بینک میں یعنی کہ جاب ملی۔ تو وہ کیسے ملی، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں اس دن یعنی کہ صبح نکلا گھر سے، تو یہ راس الخیمہ کا واقعہ، یہ دبئی کے ساتھ ہی ایک اور ریاست ہے راس الخیمہ، میں وہاں یعنی کہ رہائش پذیر تھا۔ تو میرے خیال میں مجھے آئے ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے، تو میں کوشش کر رہا تھا۔ تو میں مختلف آفس میں جاتا تھا، بینکوں میں جاتا تھا، تو میں اپنی اپلیکیشن دیتا تھا۔ تو جب میں حبیب بینک گیا، یہ پہلا پاکستانی یعنی کہ ڈپارٹمنٹ تھا جہاں میں گیا، تو وہ مینیجر مجھے کہنے لگا جی جو ہمیں اسٹاف ملتا ہے وہ شارجہ سے ملتا ہے، تو اس لیے ہمیں یہاں آپ کو اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں، آپ شارجہ میں بھیجیں۔ میں نے بولا یار آپ اپنے پاس رکھ لیں، آپ شارجہ بھیجتے نہیں تو میں جب چلا جاؤں گا تو پھاڑ کے پھینک دینا۔ تو چلو اس کی مہربانی اس مینیجر کی، اس نے یعنی کہ میری اپلیکیشن رکھ لی، تو میں چلا گیا۔ تو وہاں سے میں یعنی کہ تھوڑا سا ڈسہارٹ بھی ہوا، کیونکہ باقی جتنے بھی میں بینکوں میں گیا، کسی گورے نے کسی دوسرے نے مجھے ریفیوز نہیں کیا، یعنی کہ بڑے ہنستے ہوئے ہر ایک نے اپلیکیشن یعنی کہ میری جو تھی نا وہ ریسیو کر لی۔ یہ پہلا پاکستانی تھا یعنی کہ جہاں انہوں نے پہلے میرے سے بحث کی، جی ہم نہیں لے سکتے، یہ نہیں وہ ہے، ایسے تھا جیسے یعنی کہ میری اپلیکیشن اگر وہ لے لے گا تو پتہ نہیں قانون کی کون سی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ چلو اس کی مہربانی، اس نے اپلیکیشن لے لی۔ وہاں سے پھر میں واپس ہو گیا۔ میں پھر وہاں سے جب گھر گیا تو گھر کا اور یہاں کا تقریباً کوئی 1 گھنٹے کا فاصلہ تھا، جو تقریباً مجھے پیدل ہی چلنا پڑا۔ تو بیچ میں سمندر آتا تھا، وہاں بوٹ پہ بیٹھے میں۔ تو جب میں گھر گیا تو وہاں جو میں نے فون نمبر دیا ہوا تھا نا، وہ فون اس گھر سے لڑکا اگر بیٹھا ہوا تو وہ بولتا ہے کہ جی آپ کو حبیب بینک والے بلا رہے ہیں۔ میں نے بولا یار حبیب بینک کی تو مجھے یعنی کہ ریفیوز کر رہا تھا۔ نہیں، اس نے بولا کہ نہیں، جو ہی چوئی صاحب آئیں تو ان کو بولنا کہ حبیب بینک آئیں۔ میں پھر انہی پیروں سے واپس گیا۔ تو جب میں وہاں مینیجر کو جا کر ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، تو وہ کہنے لگے کہ جی چوئی صاحب آپ گئے تو یہ جو لڑکا ہے نا، اس کا ویزا نکل آیا تھا، یہ ابھی آج ہی پاکستان جائے گا، تو یہ 1 مہینہ پاکستان رہے گا، پھر یہ اپنا ویزا چینج کر کے یہاں آئے گا، تو آپ 1 مہینے کے لیے میرے پاس آ جائیں۔ تو اس کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ حبیب بینک میں ہی رہیں گے، لیکن ہو سکتا ہے یہاں نہیں، کسی اور برانچ میں، یعنی کہ کسی اور سٹی میں۔ میں نے بھی غنیمت جانا، میں نے بولا چلو ٹھیک ہے۔ تو میں نے بولا کب جوائن کرنا ہے، اس نے بولا ابھی جوائن کر۔
تو میں اسی وقت بیٹھ گیا، کام شروع ہو گیا۔ تو ابھی 2-3 دن گزرے تو مجھے یعنی کہ ایک لیٹر ڈرافٹ کیا ہوا دیا گیا، وہ تھا کہ کراچی ہیڈ آفس یعنی کہ جو پریزیڈنٹ تھا نا اس کو بھیجنا تھا مبارکباد۔ انہوں نے ایک یعنی کہ کچھ اسکیم لانچ کی تھی تو وہ بڑی سکسیسفل تھی، تو اس پہ یہ مینیجر جو ہے نا وہ اپنے پریزیڈنٹ کو نا مبارکباد بھیج رہا تھا۔ تو وہ جب میرے پاس وہ ڈرافٹ آیا تو میں نے جب اس کو پڑھا تو 6 لائن تھی، اس میں 6 مسٹیک تھی۔ تو میں نے یعنی کہ وہ جو آفیسر تھا نا، میں نے اس کو بولا کہ یار یہ لیٹر ہے، اس میں 6 لائن ہے، 6 مسٹیک ہے، تو میں اس کو ذرا ٹھیک کر دوں۔ تو مجھے وہ آفیسر کہنے لگا کہ چوہدری صاحب نہ، یہ جیسے اس نے لکھا ہوا ہے نا ایسے ہی آپ یعنی کہ ٹائپ کر کے دیں، اس نے سائن کرنے کا، ان سے آپ نے سائن کرنے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ ٹھیک کرو گے تو ابھی آپ کو تو 1-2 دن ہوئے تو یہ سوچے گا یہ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، تو وہ آپ کو چھٹی کروا دے گا۔ کیوں؟ یہ جو ڈرافٹنگ ہے نا یہ اس کی بیوی کرتی ہے، تو ابھی بیوی کی ڈرافٹنگ میں آپ غلطیاں نکال لیں گے تو پھر تو معاملہ ہی خراب ہو جائے گا نا۔ تو یہ بیچارہ رن مرید ہے، ایسے ہی اس نے مجھے بولا یہ رن مرید ہے، اس کے سامنے آپ خاموش رہیں، آپ وہی جیسے اس نے لکھا ہوا ہے نا ویسے ہی آپ ٹائپ کر دیں۔ وہ میں نے ویسے ہی ٹائپ کیا، اس نے لڑکے نے لیا، مینیجر کو دیا، مینیجر نے سائن کیا، انہوں نے پوسٹ کر دیا۔ میں نے آفیسر پوچھا یار یہ ایسے ہی آپ یہ کہ ڈرافٹنگ کرتے ہیں؟ وہ بولا چوہدری صاحب ایسے ہی ہوتا ہے، کراچی میں کون سے یعنی کہ بڑے کوالیفائڈ بیٹھے ہیں، وہاں بھی سفارشی، جیسے یہ سفارشی بیٹھا ہے وہاں بھی سفارشی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کون سا کو پڑھ کے ان کو کیا میننگ آتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، میں نے بولا یہ سٹینڈرڈ ہو تو یعنی کہ آج مجھے تقریباً 40 سال کے بعد پتہ چلا کوئی جو ابھی میرے ملک کا حال ہے نا، یعنی کہ کہیں بھی میرٹ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی کام صحیح نہیں، کوئی ادارہ صحیح نہیں، تو مجھے وہ یاد آتا ہے حبیب بینک کہ مینیجر بیٹھا ہوا ہے اور ڈرافٹنگ اس کی بیوی کرتی ہے گھر میں بیٹھی، اور ڈرافٹنگ میں 6 لائن 6 مسٹیک، اور آگے کراچی والے بھی یہ نہیں کہ پوائنٹ آؤٹ کر کے واپس کہیں کہ بھئی یہ تو نے کیا لیٹر بھیجا ہے جس میں اتنی مسٹیک ہیں۔ تو وہ لڑکے کی بات مجھے آج یاد ہے کہ وہاں بھی ایسے ہی سفارشی بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ حبیب بینک میں کون سی بھی پوزیشن پہ ہیں۔ چلے تو ابھی میں نے تھوڑے دن گزرے نا، تو یعنی کہ اس وقت بینکوں کا جتنا سسٹم تھا نا وہ یہ کمپیوٹرائز نہیں تھا، اس وقت تھا مینول۔ تو مینول یعنی کہ رجسٹر ہوتے تھے، ان کو یعنی کہ مکمل کرنا ہوتا تھا، یہ ہے۔ تو میرے سامنے 2 رجسٹر آئے، مجھے وہ آفیسر کہنے لگا چوہدری صاحب یہ دونوں کا بیلنس کرنا ہے۔ میں نے بولا چلو ٹھیک ہے۔ جب میں نے ان کو بیلنس کیا تو ان دونوں میں تقریباً 5 ملین درہم کا فرق تھا۔ میں نے اس آفیسر کو بولا بھائی میں ان کو بیلنس خاک کروں، یہ تو 5 ملین کا ڈفرینس ہے دونوں میں۔ مجھے بولنے لگا چوہدری صاحب یہ 5 ملین آج تو نہیں ہے نا، یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، دفع کرے آپ بھی گول کر جے۔ میں نے بولا میں کیسے گول کروں؟ جیسے وہ اس نے بولا یہ پہلے گول نہیں ہوا ہے، آپ بھی گول کرو۔ میں حیران ہو گیا، میں نے بولا 5 ملین درہم کا ڈفرینس، یہ بولتا ہے گول کرو۔ میں نے بولا چلو ٹھیک ہے بھائی، یہ آفیسر ہے، اس نے سائن کرنے ہیں تو مینیجر نے سائن کرنے، مجھے کیا، جیسے اس نے بولا گول کرو میں نے گول کر دیا۔ تو وہ بعد میں نے اس سے پوچھا ایک دن آفیسر سے کہ یار یہ 5 ملین درہم کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے بولا چوہدری صاحب اصل میں کیا ہے کہ یہاں اس نے شیخوں کو لون دیا ہوا ہے 5 ملین درہم، یہ ہیڈ آفس سے اپروول نہیں ہے، یہ اس نے یہاں سے اپنی مرضی سے دے دیا۔ اب اس کو 5 ملین کو کیا کرے گا، وہ ایسے ایڈجسٹ کروا دیتا ہے، ایسے ہی ہم نے رجسٹروں میں گول مول کر دیتے ہیں تاکہ ہیڈ آفس کو پتہ ہی نہ چلے ہیں۔ اب یہ اگر شیخ دے دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر رجسٹروں میں ہی تیرتا رہے گا 5 ملین۔ یہ حال ہے ہمارے یعنی کہ ڈپارٹمنٹوں کا۔ ابھی آپ اندازہ لگا لو، یہ میں 1976 کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت حبیب بینک، اسی لیے تو میں نے یہ پیچھے جب حبیب بینک کو میرے خیال میں یہاں نیو یارک میں فائن ہوا نا پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر کا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ سارا سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے باقی سب بھی بینک ڈپارٹمنٹ ایسے ہی ہوں گے۔ تو چلے وہ میں حبیب بینک میں میرے خیال میں
5-7 یا 10 دن رہا ہوگا. تو اس کے بعد عید کی چھٹیاں آ گئی. عید کی چھٹیاں کے بعد مجھے یعنی کہ دبئی میں ایک امریکن بینک تھا، وہاں میرا ایک عزیز تھا جاننے والا، اس نے بولا کہ آپ یہاں آئیں، یہاں ویکینسی ہے، انٹرویو دیں. یہاں بہت سے میں پاکستانی لڑکوں کو بلایا لیکن وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو میں اللہ کا نام لیا، میں وہاں آیا، میں نے انٹرویو دیا، میں پاس ہو گیا. دوسرے دن میرا ٹیسٹ ہوا، میں سلیکٹ ہو گیا. تو وہ لڑکا بڑا خوش ہوا ماشاءاللہ کہ چلے اللہ نے کرم کیا، ایک اور پاکستانی آ گیا. تو وہ مجھے حبیب بینک سے تقریباً 3 گنا زیادہ سیلری ملی. یعنی حبیب بینک جو مجھے دے رہا تھا اس سے 3 گنا زیادہ مجھے وہ سیلری ملی. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں امریکن بینک میں یعنی کہ ایڈجسٹ ہو گیا. امریکن بینک میں نے 1976 سے 1986 تک یعنی کہ 10 سال میں نے وہاں کام کیا. امریکن بینک میں وہ مزہ آتا تھا، سٹینڈرڈ تھا ہر چیز کا. یعنی کہ یہ پہلا بینک تھا دنیا میں جس نے کمپیوٹر شروع کیا تھا. یعنی کہ پہلا بینک تھا کمپیوٹرائز، یعنی کہ کمپیوٹر سے کام شروع کیا. تو یعنی کہ میں نے اس وقت یہ کمپیوٹر سے کام شروع ہوا. تو مہینے میں ایک دن ہمارا ہوتا تھا بینک میں، رات کے وقت یعنی کہ مووی ہوتی تھی، بڑا زبردست ریفریشمنٹ کا سلسلہ ہوتا تھا، کھانے پینے کا یہ وہ. پھر ہماری ڈیٹ آف برتھ جو ہوتی تھی اس پہ ہر ایک لڑکے کو یعنی کہ باقاعدہ شکاگو سے، امریکہ سے یعنی کہ گفٹ آتا تھا. یعنی کہ بڑا ایسے ماحول تھا جیسے دوستانہ ماحول نہیں. ہمارا جی ایم آتا تھا، وہ جاپنیز تھا. تو جی ایم یعنی کہ صبح آتا ہے تو وہ جناب ہر ایک کو ہیلو 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 کرتا جا رہا ہے. اوپر جا کر بیٹھ کے اچھا وہ دیکھو اتنا یعنی کہ تیز ان کا دماغ ہوتا ہے. اسی لیے جاپانی جو ہے نا یہ بڑے آگے چلے گئے. وہ جب ہمارے بیچ سے گزرتا تھا تو اوپر جا کر جب اپنی سیٹ پہ بیٹھتا تھا تو وہ اس لڑکے کو فون کرتا تھا کہ بھائی ذرا اوپر آؤ. وہ اوپر جاتا تھا تو اس کو پوچھتا تھا تو یار کیوں بڑا سہما ہوا بیٹھا ہے، بڑے فکر میں، کیا بات ہے؟ یعنی کہ اس کی وہ وری جو تھی نا، فکر جو ہوتا تھا اس کے بارے سے اس سے پوچھتا تھا کوئی گھر میں پریشانی ہے، کوئی بینک میں پریشانی ہے کیا. تو وہ جو یعنی کہ وہ آگے سے بات بتاتا تھا، پھر اس کا اگر وہ حل کر سکتا تو وہ یہ وہ لوگ تھے. تو وہاں یعنی کہ میں 10 سال رہا تو بڑا مزہ آیا. میرا سپروائزر جو تھا وہ ایک کراچی سے تھا، تو کیونکہ پاکستانی ہوتے تو وہ کبھی کبھی نا اپنی چودر دکھانے کی کوشش کرتا. تو میں نے 1-2 بار اس کو سمجھایا کہ یار تو ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے، میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں اسٹریٹ سے نہیں آیا، میں بھی ایک خاندان، میرا یعنی کہ خاندان ہے، بڑا باعزت خاندان ہے، اس لیے ذرا احتیاط سے تو جو کچھ بھی ہوگا. تو نہ مانا. ایک دن پھر مجھے اس کی کھچائی کرنی پڑی. تو جب کھچائی کی تھی اس نے جا کر کمپلین کی تو وہ آگے گورا بیٹھا ہوتا ہے آپریشن مینیجر. اس نے بولا دیکھ اگر اس کے ساتھ کام کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے، میں نہیں اس کو بلاؤں گا، نہ میں پوچھوں گا. وہ فرسٹ کلاس اس کا کام ہے، ایکسیلنٹ اس کا کام ہے. تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، وہ جو کچھ بھی وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یعنی کہ اس کے بعد یہ سیدھا ہو گیا. اس کے بعد وہ کو معاملہ ہوا تو وہ بینک سے چلا گیا. پھر ایک دوسرا آیا یمنی، اس نے ایک دن میرے سے پنگا کر لیا. تو اس کا بھی یہی حال ہوا. جب اس کو میں نے کھچائی کی تو وہ گیا اسی گورے کے پاس. اس نے بولا نا اس آدمی کے ساتھ اگر کام کرنا ہے تو تم کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو تم کو ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا کام ہر لحاظ سے یعنی کہ ایکسیلنٹ ہے. تو وہ دوسرا سپروائزر جو تھا نا وہ بھی پھر اس کو بھی عقل آ گئی. تو ایسے یعنی کہ بڑا اچھا ماحول، یعنی کہ بڑے اچھے طریقے سے یعنی کہ خوش باش. وہ جو 10 سال گزرے بڑے پیارے گزرے. اور ہماری سیلری جو ہوتی تھی نا، یعنی کہ دوسرے بینک کی مینیجر کی سیلری ہوتی تھی، ہمارے سپروائزر کی سیلری ہوتی تھی. یعنی کہ اتنا فرق تھا. بڑی اچھی سیلریاں ہمیں یعنی کہ شکاگو بینک دیتا. بونس یہ پھر یعنی کہ 2 بجے چھٹی، صبح 8 سے 2 بجے تک، بس 2 بجے کے بعد بیٹھو تو اوور ٹائم. تو یہ میرا 10 سال شکاگو میں گزرے، بڑے مزیدار گزرے. اس کے بعد وہ بینک بند ہو گیا تو مجھے بینک چینج کرنا پڑا. تو میں پھر یہ ان کا ایک لوکل بینک تھا، کمرشل بینک آف دبئی، اس میں نے اپلائی کیا. چلو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں میں آ گیا.
تو وہاں پھر شروع ہو گیا. تو وہاں کیا تھا, انڈین میجارٹی تھی, انڈین کا ہولڈ تھا ہر طرف, انڈین ہی آفیسر تھے, انڈین ہی یعنی کہ سپروائزر تھے یہ وہ. تو یہاں بھی پھر ایک انڈین آفیسر جو تھا اس سے پنگا ہوا, یعنی کہ وہاں تو مالدار تک بات چلی گئی. تو پھر مجھے یعنی کہ جی ایم نے ہیڈ آفس بلایا. جی ایم جو تھا نا وہ لوکل تھا, وہ بڑا شروع تھا جی. سارے کہتے تھے وہ جس کو ہیڈ آفس بلاتا ہے وہاں سے گھر بھیجتا ہے. مجھے جب اس نے بلایا تو وہ خان صاحب فیملی ایک دبئی کی بڑی مشہور خان, ان کا لڑکا تھا. تو میں جب گیا تو مجھے بولتا کہ میں نے آپ کو, کیونکہ یہ سارا انگلش میں بات ہوتی کہ میں نے کیوں بلایا. میں نے بولا کہ مجھے کیا پتا کیوں بلایا. بولتا ہے آپ نے یہ کیا. میں نے کیا ہے, میں نے کیا. وہ اس لڑکے نے جھوٹ بولا تھا ایک کوئی ڈاکومنٹس کے بارے میں. میں نے بولا میں نے کیا, ہاں ہم نے کیا. میں چڑھ گیا اس کے اوپر. میں نے بولا میں اس کی بھی ایسی تیسی کر دوں گا تو تیری بھی کر دوں گا. وہ جب اس نے دیکھا ہوئی میں جی ایم اور لوکل اور یہ پاکستانی, مطلب تیری بھی ایسی کر دوں گا اس کی بھی ایسی, وہ وہی ہل گیا. اس نے بولا وہی یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے. مجھے بولتا میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں. میں نے بولا تو لے لے گا لیکن میں نہیں اب چھوڑے گا. میں اس کو جا کر دیکھ میں اس کا کیا اشر کرتا ہوں آپ میں جب جاتا ہوں. ابھی وہ مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے, یعنی کہ وہ بیچارے نے بڑی پھر کوشش کی مجھے ٹھنڈا کرنے کی. میں پھر اس کی اجازت بھی نہیں میں لی. میں اٹھا, میں یعنی کہ چلا گیا. میں جا کر برانچ میں اس کو بولا, میں نے بولا تیری ایسی تیسی آج دیکھ میں تیرا کی اشر کرتا ہوں. جب 2 بجے بینک بند ہوگا نا, سب لوگ چلے جائیں گے, میں تیرے کو جانے نہیں دوں گا آج, مار مار کے تیرا میں. تو جب اس کے ساتھ میں نے یہ کیا تو 2 بجے وہ باقی بھی ملواری تھے انڈین, وہ سارے ڈر گئے کہ آج بھائی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ کوئی 5 منٹ پہلے ہی سارے اپنی اپنی سیٹوں سے یعنی کہ بھاگ گئے. وہ اکیلا رہ گیا, میں رہ گیا. اور وہ جب میں اٹھا نا تو وہ میرے پاؤں پڑ گیا. کہتا ہے مجھے معاف کر دو, میرے سے غلطی ہے, میں نے جھوٹ بولا. میں نے بولا لکھ کہ میں نے جھوٹ بولا. اس نے وہ جیسے میں نے کہا پھر اس نے ایسے کیا. تو یہ معاملہ یعنی کہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد چلتا رہا. لیکن میرا اصل میں ہوا کیا کہ میں تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا, یعنی کہ آنسٹ تھا. میں یعنی کہ کسی کے ساتھ یا بینک کے ساتھ کوئی ہچی بچی نہیں ہونے تھا. یہاں بھی کچھ ایسے لوگ تھے, یعنی کہ کوئی ایرانی تھا, ایک یعنی کہ جورڈینین تھا, ایک فلسطینی تھا, یہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ یعنی کہ کچھ یعنی کہ ہاتھ مارتے تھے, کرپشن کرتے تھے. تو وہ اصل میں میرے ہاتھ میں یعنی کہ وہ چیزیں آ جاتی تھی قدرتی, پتہ نہیں کیا بات ہے. تو جب میرے ہاتھ میں آ جاتی تھی تو وہ سمجھ جاتے تھے وہ یہ کیا ہوا ہے, یہ چودھری کو پتہ چل گیا. وہ انوائس میں نے دیکھ لی, کبھی کوئی چیز دیکھ لی. وہ میرے سے بڑے چلتے تھے کہ یعنی کہ کبھی کبھی تو ان میں سے ان کو یعنی کہ تھے وہ میرے سے ٹاپ پہ. یعنی کہ ایک ڈپٹی جنرل مینیجر تھا, ایک جنرل مینیجر تھا. تو پھر مجھے میرے سے ان کو ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی کہ چودھری ذرا ہاتھ ہلا رکھو. تو چلے یعنی پھر بھی ماحول بڑا اچھا. لیکن میرا جو سٹاف تھا, کیونکہ میں پھر اسسٹنٹ مینیجر تھا, تو میرے نیچے یعنی کہ انڈین پاکستانی لڑکے بھی تھے, ایک تو زیادہ انڈین تھے, عرب تھے, لوکل لڑکیاں تھیں, عرب لڑکیاں تھیں. تو یعنی کہ میں بڑا ایکوریٹ تھا, کیونکہ میرا کام جو تھا نا, کیونکہ میں نے فائنل سائن میں نے کرنے ہوتے تھے. اگر میں نے سائن کر دیے تو اگر غلط ڈاکومنٹ چلے گئے تو بینک اڑ گیا. تو مجھے بڑا احتیاط کرنی پڑتی تھی. میں سارا دن میرے جو پی سی تھا نا کمپیوٹر, اس پہ سارا دن تلاوت ہوتی رہتی تھی. میں اللہ اللہ کرتا رہتا تھا کہ کوئی مسٹیک نہ ہو, کیونکہ میرا کام جو تھا نا بڑا سینسیٹیو تھا. یعنی کہ اگر کوئی بینکنگ کو جانتا ہو تو میں ٹریڈ فائنانس میں تھا. گارنٹی یعنی کہ ایل سیز کلیکشن وغیرہ یہ سارا میرا کام تھا. تو یہ بڑا سینسیٹیو ہوتا تھا. یعنی کہ گارنٹی کے ٹیکسٹ جتنے زبردست ہوتے, یعنی کہ خاص کر جو عربی میں ٹیکسٹ آتے تھے وہ میں نے سائن کرنے ہوتے تھے. عربی میں پڑھا لکھا نہیں تھا, میں صرف قرآن پاک پڑھا تھا. اللہ کا کرم تھا, میں پھر بھی یعنی کہ عربی میں بڑا زبردست کام کر رہا تھا. تو وہ یہاں یعنی کہ اللہ کا بڑا کرم, بڑا اچھے طریقے سے
یعنی کہ پنگے شنگے تو ہوتے رہتے تھے کیونکہ بینک میں، کیونکہ میں جب میرے پاس آتی تھی کوئی چیز غلط ہوتی تھی میں کاٹا مارتا تھا، پیپر کاٹ دیتا تھا یعنی پین کے ساتھ، تو وہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی دوسرے مینیجر کو کہ میں نے سائن کیا اور چودھری نے یعنی کہ کاٹا مار دیا۔ تو اس پہ یعنی کہ کبھی کبھی ہنگامہ بھی ہو جاتا تھا، کبھی کوئی لڑکیاں عرب لڑکیاں جو اوپر جا کر کمپلین بھی کر دیتی تھی کہ چودھری ہمیں ڈانٹتا ہے، میں باقی ڈانٹتا تھا کیونکہ جب کوئی کام غلط کرتی تھی تو میں ڈانٹتا تھا، تو لڑکیاں بھی یعنی کہ نالاں ہو جاتی تھی، اوپر جا کر شکایتیں کرتی، لیکن اوپر والے کہتے تھے نہیں چودھری کو کوئی بھی فون نہیں کرے گا۔ تو اللہ کا کرم بڑا یعنی کہ اچھے طریقے سے نا 1986 سے 2008 تک میں رہا۔ لیکن یہ ہوا کہ وہ جو دونوں تھے نا ڈپٹی جنرل مینیجر جی ایم، وہ تھوڑے اوپر چلے گئے، تو انہوں نے یہ کیا کہ میرے سے یہ دشمنی لی کہ کوئی تقریباً میرے خیال 10-11 سال انہوں نے میری پروموشن کو روک دیا۔ وہ اچھا بونس بھی نہیں دیتے تھے، انکریمنٹ بھی اچھی نہیں دیتے تھے۔ تو ایک دن ہوا کیا کہ یعنی کہ اس وقت نا اسلامک بینک کا بڑا زور تھا، تو ہمارے بینکوں نے، سب بینکوں نے، کمرشل بینکوں نے نا اپلائی کیا یعنی کہ اپنے سینٹرل بینک سے کہ ہمیں بھی ایک کاؤنٹر جو ہے نا اسلامک کھولنے دو، تو ہمیں بھی یعنی کہ اجازت مل گئی کہ آپ جو ہے نا ٹریڈ فائنانس کا ایک کاؤنٹر جو ہے نا آپ اسلامک کھول سکتے ہیں۔ تو وہ ہمیں جب اجازت ملی تو وہ کیا ہوا کہ ہمارے ٹریڈ فائنانس کا نا جو یعنی کہ اسلامک بینکنگ کا چیف ایک ہندو اس کو لگا دیا گیا۔ میں نے کہا یار اسلامک بینکنگ اور چیف ہندو یہ کیا مطلب؟ تو وہی ایرانی جی ایم جو تھا نا وہ نیچے آیا تو مجھے بولتا چودھری کیا پرابلم ہے؟ میں نے بولا پرابلم یہ ہے کہ یار اسلامک بینکنگ کا کوئی مسلمان یعنی کہ چیف ہونا چاہیے، تم لوگوں نے یہ کیا کیا کہ ایک ہندو کو، جی وہ اسلامک بینکنگ کو بڑا جانتا ہے۔ میں نے بولا اس کا میں کیا مطلب، اسلامک بینک اور ہندو چیف؟ جی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے بولا مجھے تکلیف ہے نا، کل کوئی ہندو یعنی کہ اس کو 4 وہ صورتیں یاد کر لے گا تو اس کو آپ امامت کے لیے کھڑا کر لیں گے، آگے بولیں گے کہ تو امامت کرا، تیرے کو 4 صورتیں آتی ہیں۔ مجھے بولتا جی آپ ایسے مسئلہ بنا دیں، اسی چیز کو یعنی کہ ایک قسم کا ہنگامہ بناؤ۔ یہی چیز ہوئی کہ 2008 میں نے یعنی کہ بینک کو خیر بات کہہ دیا کیونکہ یہ معاملہ سیریس ہو گیا، تو میں نے بینک کو خیر بات کہہ دیا۔ یعنی کہ یہ 2008 میں نے یعنی کہ کمرشل بینک آف دبئی کو خیر بات کہا، جو میرا فائنل۔ اس بینک میں تقریباً 22 سال رہا، 10 سال میں پہلے امریکن بینک میں رہا، 22 سال میں اس بینک میں رہا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کا کرم، جب میں نے بینک چھوڑا تو آج کے حساب سے کوئی تقریباً یہی سمجھ لیں کہ 1.5-2 کروڑ پاک روپیز کے برابر تقریباً میرا یعنی کہ سارا حساب بنا تھا۔ تو اللہ کا بڑا کرم، بڑا اچھا یعنی کہ اللہ نے میرا ساتھ دیا۔ تو یہ سارے سلسلے جو ہے نا یہ میرے اللہ کے ہیں، اللہ ہی رزق لکھنے دینے والا ہے، اللہ ہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ تو اس نے جیسے جیسے لکھا مجھے یعنی کہ ایسے ایسے ملتا رہا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اچھا ہے، یعنی کہ میں 32 سال دبئی میں رہا، بڑا زبردست یعنی کہ بڑا مزہ آیا۔ یہاں تک کہ مجھے جو رہائش تھی نا وہ دبئی کا جو شیخ تھا نا اس کی بیٹی تھی، بڑی بیٹی، تو اس نے پیلس کے ساتھ یعنی کہ اس کی ایک کالونی تھی، مجھے اس نے وہاں یعنی کہ ایک بڑا اچھا کھلا گھر دیا ہوا تھا اور فری میں تھا۔ میں اس گھر میں تقریباً پتہ نہیں 10-12 سال یا اس سے زیادہ سال بھی رہا ہوگا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے پیلس کے ہمسائے، تو بڑی اللہ نے بڑی عزت دی، یعنی کہ میرے بچے یہاں ہی ماشاءاللہ اسکولوں کالجوں میں پڑھے، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ہی سب کچھ ہوا۔ اللہ نے بڑا احسان کیا، یعنی کہ دبئی میں بڑے اچھے طریقے سے میں جس کو بھی فون کرتا تھا تو لوگ پتہ نہیں پہلے ہی جانتے تھے جی چل سے فون کر رہے ہیں۔ میں اگر کسی یعنی کہ PIA کے چیف کو فون کر رہا ہوں تو وہ بڑی عزت کر رہا ہے، اگر میں کسی اور کے کسی کالج پرنسپل کو فون کر رہا ہوں تو وہ بڑی عزت کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ میرے ایک شارجہ میں کالج تھا تو اس کی پرنسپل ذرا بڑی خڑوس سی تھی، وہ کسی کی نہیں مانتی تھی۔ وہ میرے ایک جاننے والے سے عزیز سے، ان کی بچی بیمار ہوگی، وہ 2 پیپر نہ دے سکی تو اس کو اس نے فیل کر دیا۔
تو وہ میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے بھائی جان یہ بات ہوئی ہے, ہم نے سرٹیفکیٹ بھی اس کو دیا. تو میں بھی اس بچی کا پتہ کرنے گیا تھا ہاسپٹل میں. تو میں نے بولا کیوں, اس کو بولو یعنی کہ باقی سب پیپر دیکھو پورے سال کا, یعنی کہ دیکھ کے اس کا رزلٹ بناتے ہیں. وہ سنتی نہیں, وہ آگے سے کھانے کو آتی ہے. میں نے بولا کوئی بات نہیں. وہ میرے اپنے ایک یعنی کہ قاری تھے, میں نے ان کو فون کیا. میں نے بولا کہ وہ کیونکہ کونسلیٹ کے ساتھ ہی مسجد تھی, اس کے وہ امام تھے. میں نے بولا ایسے ایسے کونسلیٹ جنرل کے پاس جائیں ذرا, اس کو بولے ایسے ایسے بات ہو. وہ ساری کہانی وہ اسی وقت گیا, اس نے جا کے کونسل جنرل کو بولا کہ ایسے ایسے چودھری صاحب کی یعنی کہ اپنے عزیزوں کی بیٹی ہے, تو یہ ہوا ہے. وہ اس نے فیل کر دیا. تو وہ کونسلیٹ جنرل نے اس لیے فون کیا. اس نے بولا ہیں, تو وہ پھر سر کرنے لگی. وہ وہاں ہی تھے, وہ بیٹھے ہوئے. تو وہ نہیں میں سارا ابھی میں پروموٹ کر دیتی ہوں. وہ پھر وہ یعنی کہ وہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے, ان کو آواز دی اس نے, لاؤ ادھر میں رزلٹ چینج کرتی ہوں. رزلٹ چینج کیا, اس لڑکی کو پاس کیا. یعنی کہ اللہ کے فضل و کرم تھے نا. تو پھر وہ پرنسپل پوچھتی تھی ان کو, یہ چودھری اکبر ہے کون, یعنی کہ اتنا یعنی کہ کونسلر جنرل بھی ان کا فون کر رہی ہے. انہوں نے بولا ہمارے بھائی ہیں. تو ایسے یعنی کہ اللہ کا بڑا کرم تھا, بڑا اچھا. یعنی کہ جو میں نے 32 ایئرس دبئی میں گزارے نا, اللہ کے فضل و کرم سے بڑے اچھے, اللہ نے بڑی عزت دی. اور یعنی کہ پوزیشن بھی بڑی اچھی تھی. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کے حساب سے جب میں نے بینک چھوڑا تو اس وقت میری سیلری تقریباً یہی سمجھ لیں کوئی 10-12 لاکھ کے قریب تھے پاکستانی کے اس وقت 2008. تو مہینے کی یعنی کہ پاکستانی 10-12 لاکھ بڑی سیلری تھی. تو اللہ کے فضل و کرم سے یعنی کہ اللہ نے بڑا کرم کیا. میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے یعنی کہ ہمیشہ میری, میرے خاندان کی, میرے بچوں کی, میرے گھر کی, ہر ایک چیز کی اللہ نے بڑی حفاظت کی, ہمیں اپنی نظر کرم میں رکھا. اور میری دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ میرے بچوں کا, میرے خاندان کے, میرے گھر کا, میری ہر چیز کا, ہر آنے والا دن جو ہے نا وہ خوشیوں سے بھر دے. اور اسی طرح ہی ہنستے کھیلتے میرا اللہ جو ہے نا میرے سلسلے جو ہے نا وہ کرتا رہے. تو یہ صرف میں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں, باقی کون ہے. میں بینک میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ انڈین لڑکے ہوتے تھے, تو میں کہتا تھا دیکھو ایک اللہ سے ڈرنے والا اور آپ سب اس سے ڈرتے ہیں. تو وہ سچ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے چودھری صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں, ہم سب بڑے ڈرتے ہیں آپ سے. تو اللہ سے ڈرو, جب آپ اللہ سے ڈرو گے تو لوگ آپ سے ڈریں گے. تو میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرو, پھر دیکھنا اللہ کیسے کمال کرتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بڑا کرم کیا. میں جتنا بھی شکر ادا کر سکوں وہ کم ہے. یعنی کہ میں شکر ادا ہی نہیں کر سکتا جتنا میرے اللہ کا میرے پہ, میرے بچوں پہ, میرے گھر پہ, یعنی کہ جتنا اللہ کا کرم ہے. تو اللہ اسی طرح میرے سلسلوں کو چلاتا رہے. میں یعنی کہ اللہ سے مانگوں, میں کبھی کسی دوسرے کے آگے نہ میں جھکاؤں نہ میں ڈراؤں. اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, اور وہی دینے والا ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رازق ہے, وہی میرا رب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ درود پاک یعنی کہ درود سلام بھیجو, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. انشاءاللہ ہر کام آسان ہو جائے گا اور آپ کو یعنی کہ کامیاب رہیں گا. آمین. والسلام.